أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 50 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 50 ہے. 49 تک کل ہم نے مکمل کیا تھا. اب یہاں سے اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، ابن مریم، مریم کے بیٹے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنایا، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو. ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں یعنی عیسیٰ اور مریم، ان کو ہم نے بنایا آیہ، ایک نشانی، وآویناہما، اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، ربوہ سطح مرتفع جسے آپ کہتے ہیں پلیٹ، سطح مرتفع پر ٹھکانہ دیا، ذاتی قرار، ٹھہرنے کا مقام، ومعین، اور جہاں پانی کے چشمے جاری تھے، یعنی ایک ایسی اطمینان والی جگہ جہاں پانی کے چشمے جاری تھے، اس سطح مرتفع پر ہم نے اسے ٹھکانہ عطا کیا. ایک دو باتیں اس آیت کریم میں ہم نے ٹھیک طرح سے سمجھنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کب کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے اور اللہ کا یہ کلام ہے، اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں جاننے کے لیے، ورنہ اس بات کو رکھا نہیں جاتا قرآن پاک میں. ہم کبھی کبھی کسی آیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سے متعلق نہیں. قرآن کی ہر آیت کا ہر لفظ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے. لہذا اس کا ہم نے اس پہ خود غور و فکر کرنا ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے، ہر فرد کے لیے. پہلی چیز، اس میں لفظ آیہ آیا ہے، ایک نشانی، یعنی ابن مریم کو ایک نشانی اور مریم کو ایک نشانی الگ الگ نہیں کہا گیا. نہ یہ کہا کہ ان کے لیے دو نشانیاں ہیں، نہیں، یعنی ابن مریم کے لیے ایک نشانی یا مریم کے لیے دوسری نشانی، اس طرح بھی نہیں کہا گیا. اور نہ ایک ساتھ کہا گیا کہ ان کے لیے ان میں دو نشانیاں ہیں، نہیں، یہ ایک نشانی ہے. گویا اس پر غور ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی نشانی کیوں کہا گیا. وہ ایک نشانی اس لیے کہ عیسیٰ کا پیدا ہونا بغیر باپ کے اور مریم کا حاملہ ہونا بغیر شوہر کے، یہ دونوں مل کر ایک نشانی بنتی ہے. جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں مریم کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا بغیر شوہر کے، وہ الگ بدبخت ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ خود نمٹ لے گا. لیکن یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی تمہیں عقل ہو تو یہ تو معجزہ ہی یہی ہے. اس میں ایک نشانی ہے، چاہے ابن مریم ہو یا مریم ہو ان کی ماں، اس میں کیا ہے، ایک نشانی ہے. اور دوسری بات کہ ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا. جو مسیحی تاریخ ہے یا مسیحی جو روایات ہیں ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس کے بعد 2 بار عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی. 2 بار اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے. اب یہاں جو حکم، اللہ کا حکم جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے کہ ہم نے اسے ربوہ سطح مرتفع پر ٹھکانہ عطا کیا. یہ کون سی جگہ ہے؟ اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دمشق، کچھ لوگ کہتے ہیں بیت المقدس یعنی فلسطین کی وہ جگہ ایریا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد مصر میں کوئی مقام ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن عطا کیا ایک ایسا ٹھکانہ جہاں اسے اطمینان بھی ملا اور جہاں اس کے پانی کے لیے چشمے بھی تھے. تو یہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا مریم کو اور اس کے بیٹے کو وہ ٹھکانہ. یا ایھا الرسل،
اے رسول یا ایھا الرسل، رسول نہیں ہے رسول، اے رسول کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا اور عمل کرو، کام کرو، صالحہ نیک۔ یہاں ایک ساتھ خطاب ہے تمام پیغمبروں کی جماعت سے، تو اس کا مطلب ایسا نہیں کہ ان کو جمع کیا گیا پھر ان سے کہا گیا، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک ہی جماعت ہے، اپنے اپنے وقت میں ہر نبی سے یہی بات کہی گئی ہے، ہر نبی سے یہ بات کی گئی ہے، لہذا یہاں ایک ساتھ لایا گیا کہ جتنی بھی 1,24,000 ہیں کم و بیش، اور جن میں رسول 313 ہے یا 315، ان سب سے یہی بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیغمبروں کی جماعت تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو، عمل صالح نیک کام کرو۔ تو یہاں اس میں بڑا لطیف ایک نقطہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے کھانے کی بات آئی، پاکیزہ چیز، پاکیزہ کس حساب سے وہ خود بھی پاکیزہ ہو اور وہ حلال بھی ہو، یعنی حلال ذریعے سے کمائی گئی ہو۔ پھر کہا عمل صالح کرو، تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے عمل صالح کا ایک گہرا تعلق ہے اس کے کھانے سے، یعنی جس نے حلال کھایا ہو، طیب چیز کھائی ہو، اسی کے ہاں ممکن ہے کہ وہ صالح اس کا عمل ہو۔ جو حرام کھانے والا ہو یا جو ناپاک چیزیں کھانے والا ہو، تو اس سے ممکن نہیں کہ وہ صالح عمل کر سکے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا رب یا رب، اللہ اللہ پکارتے ہیں، حالانکہ ان کا کھانا حرام، ان کا پہننا حرام، ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہاں حضور کا ایک ارشاد ہے، گویا کھانے کا، اکل حلال کا جو ہے ایک خاص تعلق ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جب کھاتے ہیں یا کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو بار بار سوچنا چاہیے کہ جو کھانے کی چیز ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے کیا یہ حلال ہے اور کیا یہ طیب ہے، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، خود وہ حلال ہو اور کمائی گئی ہو جائز طریقے سے، رشوت کا پیسہ نہ ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، چوری کا پیسہ نہ ہو، یا کسی اعتبار سے دھوکہ دے کر کمایا ہوا پیسہ نہ ہو، کسی کا حق نہ ہو، کسی کا بھی حق نہ ہو۔ تو فرمایا یہ سب پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبروں کی جماعت تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو صالح نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں، انی بے شک میں، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اس سے، علیم اس سے میں باخبر ہوں، جاننے والا ہوں اس کا، اس کی مجھے خبر ہے تم کیا کرتے ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ اور بے شک یہ امت تمہاری جو ہے، امتاً واحدہ ایک ہی امت ہے، یعنی سارے نبیوں سے سارے رسولوں سے ایک ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔ امت سے مراد یہاں جماعت ہے، یعنی نبیوں کی جماعت جو یہ ایک ہی جماعت ہے۔ کیوں ہے ایک ہی جماعت ہے، کیوں ہے یہ ایک ہی امت؟ ان دا سینس کہ ان سب کا کام ایک ہی تھا، وہ سب ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ سب ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملائیں، توحید کا بول بالا کریں اور شرک سے لوگوں کو بچائیں، اور پھر بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی طرف دعوت دینا لوگوں کو کہ ہاں ہمیں ایک دن اٹھنا ہے، دوبارہ حساب دینا ہے، اور اسی طرح عقل حلال پر اور عمل صالح پر، یہ سب جو چیزیں تھیں یہ مشترک تھیں، ان میں کوئی بھی کسی نبی کے پاس کوئی کام یا زیادہ نہیں تھی، سب ان کے پاس تھی۔ فرمایا اسی اعتبار سے کہ تم سب نبی جو ہو، رسول جو ہو، تم سب ایک ہی امت ہو، ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں، فاتقون بس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ سب پیغمبر سے کہا گیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا
پھر کیا ہوا؟ فتقطعوا، پھر ان لوگوں نے کاٹ ڈالا. لوگوں نے کیا کاٹ ڈالا؟ امرہم، اپنا یہ امر کام، یعنی اس دین کو انہوں نے کاٹ ڈالا. امر سے مراد یہاں دین ہے. بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے. مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ حالانکہ یہ سارے نبی جو تھے ان کا ایک ہی پروگرام تھا، ایک ہی مشن تھا، ایک ہی کام تھا، لیکن لوگوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب، ہر گروہ، ہر جماعت، بما لدیہم، جو کچھ اس کے پاس ہے، فرحون، اسی میں مگن ہے، وہ اسی میں خوش ہے کہ میں ہی درست ہوں، جو کچھ بھی ہے میرے پاس. اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا تو ایک ہی پروگرام تھا، وہ تو تھا ہی. جتنے بھی اس وقت مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب اسی اسلام ہی کی بگڑی شکلیں ہیں. جب یہ واضح ہو گیا، ابھی ہم یہی پڑھ رہے تھے، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے انبیاء آئے، انہوں نے یہی پروگرام دیا، یہی پیش کیا لوگوں کے سامنے. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو، یہی سب کا پیغام تھا. تو گویا جو انہوں نے پیغام دیا، اس وقت جو مذاہب دنیا میں ہیں یہ سب کے سب اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا کوئی اور ہو. 4200 یا اس سے زیادہ مذاہب اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں. بلکہ اگر چھوٹی چھوٹی ان کی جو شاخ در شاخ آگے ہوئے ہیں، اگر ان کو بھی شامل کیا جائے تو 10,000 لوگوں نے لکھا ہے کہ 10,000 تقریباً اس وقت موجود ہیں، مختلف عقائد جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں یا چھوٹے مذاہب ہیں، یہ سب جو ہے اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. کسی نے کچھ خاص چیز کو اپنے اس دین سے نکال لیا اور اس کی جگہ کسی اور چیز کو اس میں بھر دیا، کسی غلط عقیدے کو، غلط طریقے کو. تو ہے یہ اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں. یہ آیت اس سے واضح ہو جاتی ہے، اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. فرمایا تم سب، تمام پیغمبروں سے کہا گیا جتنے بھی آئے ہیں کہ تم سب جو ہے ایک ہی جماعت ہے تمہاری، ایک ہی تم امت ہو. مگر لوگوں نے کیا کیا؟ فتقطعوا امرہم بینہم، اپنے دین کو کیا کر دیا؟ زبرا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک ایک کسی نے دین کو کا ایک حصہ لیا اور کہا بس یہی دین ہے، ہم نے اتنا کرنا ہے، یہی درست ہے. کسی نے دوسرا لیا، کسی نے تیسرا لیا، کسی نے اس میں کچھ ملا لیا، تو بس اسی کو لے کر وہ کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. اور ہر گروہ جس نے جس کو لیا ہے وہ اسی میں مگن ہے، کہتے بس میں حق پر ہوں، باقی سب غلط. فذرہم، اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فذرہم، بس چھوڑ دیجئے انہیں، چھوڑ دو انہیں، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، ان کو مدہوشی میں، ان کے غفلت میں ڈوبا ہی رہنے دو ان کو، چھوڑو. حتی حین، ایک خاص مدت تک، ایک خاص وقت تک. یعنی اس وقت جس آیات نازل ہو رہی تھی تقریباً 6 سال ہو گئے تھے، 690 کی بات ہے جب یہ آیت نازل ہوئی. کہ اتنا آپ نے کہا، بالکل درد دل اپنا ان کے سامنے رکھا، اور یہ آپ کو جانتے بھی تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور مختلف طریقوں سے آپ نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ مانتے نہیں. اتنا ہی نہیں کہ صرف مانتے نہیں، بلکہ الٹا پوری طاقت اور کوشش صرف کر رہے ہیں آپ کو روکنے سے، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے ہیں. ان کا یہ حال ہے کہ اس قدر بہت زیادہ غفلت میں ہے، یہ بہت زیادہ مستی اور مدہوشی میں ہے، یہ ان کو رہنے دو. لیکن اس سے مراد یہاں نہیں کہ ان کو اب سمجھاؤ مت، آپ ان تک یہ دین نہ پہنچاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال ٹپک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹپک رہا ہے کہ چھوڑو انہیں ایک وقت تک، اب میں جانوں اور یہ جانیں. اس طرح سورہ مزمل نے فرمایا، ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، چھوڑو مجھے اور جھٹلانے والوں کو، گویا ان کا کام اب تم میرے سپرد کرو. یہ ایک امہال اسے کہتے ہیں اور استدراج کہتے ہیں.
امحال اور استدراج، اس کی وجہ ہوتی ہے اگلی آیت میں بیان ہوئی کیوں یہ اس معاملے میں مست ہے، مدہوش ہے۔ فرمایا ایحسبون، کیا یہ انہوں نے گمان کر رکھا ہے، انما نمدہم بہ، کہ ہم ان کی مدد جو کر رہے ہیں، من مال و بنین، ان کو مال دے کر اور اولاد دے کر جو ہم ان کو مدد کر رہے ہیں، تو کیا اس چیز سے انہوں نے یہ سمجھا ہے نصارع لہم فی الخیرات، کہ ہم کوشاں ہیں ان کو مدد پہنچانے میں، ان کی بھلائی میں؟ کہ انہوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ ہم جلدی کر رہے ہیں، ہم بالکل ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں، ہم انہی کے فائدے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کو جو مال میں نے دیا ہے، ان کو جو میں نے اولاد دی ہے، یہاں پھر وہی بات آ گئی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ہم سے خوش ہے اس لیے ہم کو اتنا دیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، ولید بن مغیرہ کے بارے میں جب اس نے کہا نا، جب وہ بہت بڑی ان کی کانفرنس ہو رہی تھی کہ کیا کہیں، کس طرح سے ہم اس بند کے سامنے باندھیں، تو اس وقت مشورہ آیا، پھر اس ولید بن مغیرہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہم اس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اسی پر اتفاق ہوا تھا۔ پھر اب اسی کی بات آئی ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کو تم میرے حوالے اب کر دو، چھوڑو اس کو، مجھے چھوڑو اور اس شخص کو چھوڑو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، جس کو میں نے خوب مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، 12 بیٹے اس کو دیے تھے، مضبوط تھے اور کافی مال اس کو دیا تھا۔ کہا اس کو اتنا میں نے دیا تو یہ آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گیا، یہ سمجھتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہے اس لیے مجھے اتنا مال ملا ہے۔ کہا چھوڑو اب اس کو اور مجھے، گویا اس کو اب تم میرے حوالے کرو، اس کا یہ جانے اور میں جانوں۔ یہی الفاظ سمجھے آپ اس کا مطلب ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے فَذَرْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو اب انہیں، چھوڑ دو ان کا قصہ اب تم، فی غمرتہم، ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دو، غفلت میں ان کو ڈوبا رہنے دو، حتیٰ ہی ایک خاص وقت تک، گویا میں نے جو وقت رکھا ہے ان تک رہنے دو، اب میں خود ان سے نپٹ دوں گا۔ تو پھر ساتھی فرمایا ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، تو کیا جو میں نے ان کو مال اور اولاد دے رکھے ہیں تو ان نے کیا سمجھا ہے یہ کہ نصارع لہم فی الخیرات، کہ ہم ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بڑے سرگرم ہیں؟ ان کا فائدہ نہیں، یہ وہی ہے استدراج اور امحال، وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یعنی جو مہلت دی جاتی ہے یہ مہلت ہے۔ بل لا یشعرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں شعور ہی نہیں، یہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ان ہدایات کو پر بار بار غور و فکر کرنے کی کوشش کریں اور کامیاب ہو جائیں، صحیح سبق لینے کی کامیاب کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار امتی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری عقبہ بھی سنوار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔